السلام علیکم ناظرین، چینل 6 کے پروگرام ہیلتھ اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں آفاق نیر۔ ناظرین، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک صحت مند اور خوشحال زندگی کا خواب دیکھتا ہے، لیکن انسانی زندگی اور بیماریوں کا بہرحال چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر 3 طریقہ ہائے علاج موجود ہیں: حکمت یا یونانی طریقہ علاج، ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت حضروں سے تشریف لائی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں سنگل ریمیڈی آپ کی وجہ شہرت ہے، تو آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد یوسف پاشا صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ جی شکر الحمدللہ۔ چینل 6 پر خوش آمدید۔ آپ اپنی پریکٹس میں سے ٹائم نکال کر ہمارے لیے آئے، ہم اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں۔ تھینک یو۔ پاشا صاحب، ایلوپیتھک طریقہ علاج، حکمت اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج، صحت کے مسائل کے لیے ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ یہ 3 طریقہ علاج موجود ہیں۔ جی، میں جاننا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کیا ہے اور کس بنیاد پر ان کو دوسروں سے منفرد حیثیت حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال مجھ سے اکثر ہر فورم پر، ہر جگہ پر، ہر محفل میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کیا ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو جواب وہ ہے جو ہم ٹیکنیکلی اپنے ہومیوپیتھی کے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے اس کا جواب جو ہے نا وہ میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ آج میرے جو ہے وہ سننے والے وہ عام لوگ ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں عام زبان میں، عام فہم زبان میں انہیں بتانے کی کوشش کروں۔ ٹھیک ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے راضی ہوتی ہے نا، یا انسانیت سے راضی ہوتی ہے، تو اسے کچھ تحفے عطا کرتی ہے۔ اسی طرح آج سے کوئی 300 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کئی انسانوں سے راضی ہوئی، تو اس کا ہومیوپیتھی کی شکل میں جو ہے نا وہ ایک تحفہ جو ہے نا انسانوں کو ملا۔ تو بس یہ ایک خدا تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اور یہ اتنا خوبصورت تحفہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن ہم تو جاننا چاہیں گے ہومیوپیتھک کی جو بانی ہے وہ کون تھے، اور تھوڑا سا ان کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں۔ جی، سیموئل ہینیمن، ڈاکٹر سیموئل ہینیمن یہ اس کے بانی تھے، یہ جرمنی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس طریقہ علاج کو جو ہے نا وہ انہوں نے شروع کیا، اور الحمدللہ آج تک جو ہے نا یہ جاری ہے، اور بہت سارے بلکہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور یہ خود ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ پہلے ایلوپیتھک پریکٹس کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ان کے اوپر تجربات کرتے ہوئے آشکارا ہوئیں، اور یوں جا کے وہ ہومیوپیتھی جو ہے نا وہ اس نے جنم لیا۔ آپ کا تعارف کرواتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ کی وجہ شہرت سنگل ریمیڈی میں پریکٹس ہے۔ ہمارے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے کہ سنگل ریمیڈی آخر کیا چیز ہے؟ سنگل ریمیڈی دوائی اور کمپاؤنڈ ریمیڈی، یہ ہمارے ہاں شروع سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ایکچولی سنگل ریمیڈی صرف ایک ریمیڈی ہوتی ہے، اور اکثر ہومیوپیتھ اسی کو استعمال کرنا یا اسی پر پریکٹس کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ مثال میں آپ کو اس کی عام لفظوں میں دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری ہر ہومیوپیتھک دوا اپنے اندر ایک پورا پروگرام رکھے ہوئے ہوتی ہے، یا چلیں اس کو ہم اور بھی سمپل یوں کرتے ہیں کہ جیسے پانی ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر ایک پورا پروگرام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیاسے کو پانی چاہیے، پیاسا کہتا ہے کہ صرف اور صرف مجھے پانی ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیاس لگتی ہے تو اس وقت نہ تو آپ اسے چائے دے سکتے ہیں، نہ اسے آپ جو ہے وہ کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ اسے آپ دودھ دے سکتے ہیں، نہ ہی اسے آپ کوئی اور چیز دے سکتے ہیں۔ اس کی پیاس بجھے گی تو صرف پانی سے بجھے گی۔ تو اسی طریقے سے ہومیوپیتھک دوائیاں بھی جو ہے نا وہ پوری ساری کی ساری دوائیاں اپنے اندر ایک ایک اپنا اپنا پروگرام رکھے ہوئے ہوتی ہیں، جو اس کی تاثیر ہے، جو ان کی تاثیر ہے، جو ان کی پروونگ میں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ اب سنگل ریمیڈی اور کمپاؤنڈ ریمیڈیز کیا فرق کیا ہے، وہ میں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شخص شدید گرمی میں آپ کے پاس آتا ہے، اسے شدید پیاس لگی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے پانی دیا جائے، اس کے جسم کی طلب ہے پانی، لیکن اسے ہم اگر اس ٹائم چائے دے دیں
تو نہ اس کا جسم قبول کرتا ہے نہ اس کا ذہن قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اس کے جسم کی ڈیمانڈ، اس کی ضرورت جو ہے وہ پانی ہے۔ اسی طرح شدید سردی میں اگر کوئی شخص باہر سے آئے، اسے شدید سردی لگی ہوئی ہے، تو اس وقت ہم اسے فریج میں سے نکال کے ٹھنڈے یخ پانی کی بوتل نہیں دے سکتے۔ اس وقت اسے جو ہے نا وہ ایک کپ چائے کی ضرورت ہے، وہ چائے ہی اسے سکون بھی پہنچائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے نا وہ اس وقت اسے جو ہے وہ پانی پلائیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس پانی کو اور اس چائے کو یا اس کھانے کو وہ اکثر ملا دیتے ہیں، یعنی اس چائے کی اپنے اندر جو کیفیت ہے جو وہ اسے سمجھ نہیں پاتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بعض اوقات بعض لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر یا یوں آپ کہیں کہ اگر ایک ہی کپ کے اندر یا ایک گلاس کے اندر یا ایک جگ کے اندر آپ چائے بھی ڈال دیں، پانی بھی ڈال دیں اور کھانا بھی ڈال دیں تو آپ اس شخص کو پلا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ سارا کمپاؤنڈ جو ہے نا وہ اس شخص کو پسند آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایک خاص ترتیب سے چلیں، ایک شخص کو آپ سب سے پہلے پانی پلا دیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کے آگے کھانا رکھیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے چائے پلا دیں، تو یہ ہم ایک ترتیب کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، مرحلہ وار، یعنی مرحلہ وار۔ لیکن ہم یہ کبھی نہیں کریں گے کہ ایک ہی جگ کے اندر ہم چائے بھی، کھانا بھی اور پانی بھی ملا کر ہم دے دیں اپنی آسانی کے لیے کہ چلے یار اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس کو پیاس بھی لگی ہے اور اسے بھوک بھی لگی ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں سارے کام نپٹا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہاں ایک سب سے بڑی بات وہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو اب تک ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے کیورز حاصل کیے ہیں، ہومیوپیتھک میں کیورز وہ صرف سنگل ریمیڈی سے حاصل ہوتے ہیں، کمپاؤنڈ ریمیڈی سے پیشنٹس کافی کسی حد تک ٹھیک تو ہو جاتے ہیں، لیکن کیور جو ہے نا وہ ہمیں صرف سنگل ریمیڈی سے ملتا ہے۔ مرحلہ وار علاج، مرحلہ وار علاج نہیں کہہ سکتے بلکہ دوائیوں کا مرحلہ وار استعمال کہہ سکتے ہیں۔ علاج ایک ہی ہے لیکن آپ مرحلہ وار ٹارگٹ کریں گے اس ایشو کو، پھر اس ایشو کو، اور وہ تمام ایشو جب سالو ہوتے جائیں گے تو مریض بطور مجموعی ٹھیک ہو جائے گا۔ جی چلیں یہ بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ جب بھی ادویات کا ذکر آتا ہے تو پہلا سوال جو کسی بھی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے، خاص طور پہ مریض کے ذہن میں، وہ سائیڈ افیکٹس کا آتا ہے۔ آپ کوئی بھی دوائی لیں تو ایون کیمسٹ سے بھی لیتے ہیں تو میں بھی اگر ہوں تو پوچھتا ہوں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایک کنسرن ہے یہ بڑا ایک ویلڈ کنسرن ہے۔ تو یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں ان کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں یا ہیں بھی یا نہیں؟ نہیں، ہومیوپیتھی کے اندر جو ہومیوپیتھک ادویات ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ میں سمپلی آپ کو یوں بتانا چاہوں گا کہ جو پیور اصل ہومیوپیتھک ادویات یا جن کو ہم سنگل ریمیڈیز کہتے ہیں، یہ نان الرجک، نان انفلیمیٹری اور نان اسٹیرائڈل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ایلوپیتھک میں دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی شخص مس یوز کر لے بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائس سے تو وہ کچھ تھوڑے سے پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دوائی جو ہے وہ خود سے نہ استعمال کی جائے۔ سیلف پرسکرپشن تو میرے خیال ہے عمومی طور پہ بھی اصول یہی ہے کہ چاہے آپ کوئی بھی طریقہ علاج استعمال کر رہے ہو لیکن آپ معالج کے مشورے سے ہی کریں، سیلف پرسکرپشن سے تو ظاہر ہے کہ پھر نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو اچھا ہوا آپ نے بتا دیا کہ اسٹیرائڈ نہیں ہوتے اور سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن ایک اور جو عام طور پہ کنسرن ہومیوپیتھک کے بارے میں شو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبا یا ایک طویل طریقہ علاج ہے۔ عام طور پہ جو مریض ہوتا ہے وہ ایک انسٹنٹ ریلیف کا خواہش مند ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی مبالغہ آرائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، یہ کچھ لوگوں نے خام خواہ اس کے بارے میں اس طرح سے مشہور کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، کچھ لوگوں کو لمبا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایلوپیتھی میں تو دیکھیں نا، شوگر اگر کسی کو ہو گئی ہے تو وہ ساری عمر شوگر کی دوائی کھاتا ہے، کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے، انگزائٹی ہو گیا ہے، تو ہم نے مریضوں کو دیکھا ہے کہ سال ہا سال وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دوائی چھوڑتے ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا اتنا لمبا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ہومیوپیتھی میں نہیں چلتا۔
ٹھیک ہے، کیس ٹو کیس ظاہر ہے ویری کرتا ہے. اگر کرونک ایشو ہے تو وہ پھر اس کے لیے جی کرونک ایشو ہے تو ظاہر ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. جی کرونک ایشوز جو ہیں وہ موسٹلی ٹائم لے لیا کرتے ہیں. یہ تو میرا اپنا بھی کہا جا سکتا ہے کہ مشاہدہ ہے کہ ہومیوپیتھک جو معالجین ہیں وہ مریض کو تسلی سے سنتے ہیں اور وہ بہت سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو بظاہر اس جو صحت کا ایشو ہے اس سے متعلق براہ راست دکھائی بھی نہیں دیتے، جبکہ ہمیں دوسرے ظاہرہ کے طریقہ علاج میں اتنی تفصیل ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس کی فلاسفی کیا ہے؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مریض علامات بیان کر رہا ہوتا ہے نا، یہ ایکچولی بیماری کی زبان ہوتی ہیں. تو وہ ہم نے ان علامات کو اس مد نظر رکھنا ہوتا ہے، پھر ان کی گریڈنگ کرنی ہوتی ہے کون سی والی علامات اہمیت والی ہیں اور کون سی اہمیت والی نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ علامات کو ہم بہت زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں اور انہی علامات کے اوپر جو ہے نا وہ پھر ہم میڈیسن جو ہے نا وہ پریسکرائب کرتے ہیں. تو گویا وہ جو سمپٹمز یا علامات ہیں وہ ایک انڈیکس ہے اور آپ اس انڈیکس کی مدد سے، جس طرح ہم کتاب کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ مریض کو اسٹڈی کر رہے ہو. جی ہاں جی، ہم ایکچولی اس وقت ہم مریض کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ہومیوپیتھی میں مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے. بس یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ سمجھنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے کہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے، لہٰذا مریض کی سمپٹمز کو غور سے سننا یہ معالج کی جو ہے وہ ذمہ دار. اور ویسے بھی جو مریض ہے اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیس کو اور اپنی پوری کیفیات کو بیان کرے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ اس سے ایک نفسیاتی طور پر بھی جو ہے وہ ایک معالج کے ساتھ وہ کنیکٹڈ فیل کرتا ہے کہ میری بات کو سنا ہے اور توجہ سے سنا ہے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے. میرا خیال ہے جتنے بھی طریقہ ہے علاج ہے تمام معالجین کو اپنے پیشنٹس کو اچھی طریقے سے سننا چاہیے تاکہ وہ اعتماد کا رشتہ بھی بحال ہو. ایک اب اہم سوال ہے، یہ میرے ذہن میں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو برا نہیں منائیں گے. انگریزی ادویات یا ایلوپیتھک طریقہ علاج کے مقابلے میں ہومیوپیتھک کو ہمارے معاشرے میں عام طور پر وہ اہمیت نہیں دی جاتی یا بعض اوقات اس کے بارے میں کافی سنجیدہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہومیوپیتھک جو ہے وہ واقعی اپنا معیار برقرار رکھے ہوئے ہے، یا اگر اس کے معیار کو بہتر بنانا ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی برانڈنگ بہتر بنانی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. ہومیوپیتھی کے اندر جو ہے وہ چونکہ سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے، جتنے بھی کالجز ہیں وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اور بعض کالجز تو بہت ہی بہتر طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تاہم پھر بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری سرپرستی حاصل ہو جائے تو پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سرپرستی دونوں کا جب کمپٹیشن ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھے ہومیوپیتھ ہمارے ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہومیوپیتھ پرسنلی ذاتی حیثیت میں وہ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ بس وہی رزلٹ دے رہے ہیں. اور اگر ایسا سرکاری سرپرستی میں ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو طبی تحقیق کا میدان ہے وہ بھی کھلے گا اور ہومیوپیتھک جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ تحقیق کے میدان میں بھی منوائے گی اور ایک کمپٹیشن سے میرا خیال ہے کہ بہتری یقیناً آئے گی. بالکل ہو سکتی ہے، ہو جائے گی. ابھی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ قریباً 1.25 برس سے کووڈ-19 کا ایک آزمائش ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے. پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اس کا وکٹم ہے. آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں عمومی طور پر کتنے سنجیدہ ہیں اور کووڈ-19 کے دوران ان کے رویے میں کتنی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ یا آپ کی میں بطور معالج آبزرویشن دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ قطعی طور پر لوگ جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہیں. لوگوں نے اس کو بہت ہی لائٹ لیا ہوا ہے، عام لیا ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے. باقی جہاں تک تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری فیملیز جو متاثر ہوئی ہیں وہ بہت بیڈلی متاثر ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. اگر یہ سنجیدہ ایک وبا کی اور اتنی سنگین صورتحال میں سنجیدہ نہیں لے رہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ، اور آپ کا تو ظاہر ہے کہ مریضوں کے ساتھ اتنے غالباً آپ کی پریکٹس کو 30 برس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. جی الحمدللہ. تو یہ
وبا کی صورتحال میں اگر وہ اپنی صحت اور اپنی عافیت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے تو یہ ایک ہمارا عمومی مزاج بھی تو میرا خیال ہے ایسا بن چکا ہے کہ ہم صحت کے بارے میں بالکل ایسا ہی سنجیدہ ہے. نہیں ہم رہتے. لوگ بالکل بھی صحت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں. ہمیں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہم ٹریٹمنٹ بھی شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ہم بالکل کام کے کرنے کے قابل ہو جائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر اور اگر ایسا نہیں ہو تو پھر اس کے رد عمل میں وہ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو پریکٹیشنرز ہیں پھر وہ ان پر بھی غصہ اتارتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہاں ایک ضمنی میرے ذہن میں سوال آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ کرنا اہم ہے. جب کہیں کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ مختلف فریق جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں یا نیچا دکھاتے ہیں. تو لائک وائز یہاں پر بھی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ حکمت ہے، پھر ایلوپیتھک ہے، پھر ہومیوپیتھک ہے، یہ مختلف طریقہ علاج تو ہے لیکن ان کے درمیان بھی ظاہر ہے کچھ مسابقت تو ہوتی ہے، پیشہ ورانہ طور پر ہی کہہ لیں چلیں. تو آپ ایلوپیتھک طریقہ علاج کے بارے میں آپ کی رائے عمومی طور پہ کیا ہے؟ آپ کی منفی ہے یا آپ اس کو بھی ایک طریقہ علاج کے طور پر سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کو طریقہ علاج کے طور پر سمجھتے ہیں، مانتے بھی ہیں. خاص کر ایمرجنسی کی صورت میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. ٹھیک ہے، کسی بندے کو شدید قسم کا ایستھما کا اٹیک ہوتا ہے، کوئی کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی انسان کسی بلڈنگ سے گر پڑا ہے، کوئی ٹراما، کوئی انجری، تو اس صورت میں جو ان کا کردار ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایسی صورت میں پیشنٹ کو جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو ایمرجنسی ڈاکٹرز ہیں وہی ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن جب پرابلمس کرونک ہو جائیں تو اس میں ہومیوپیتھی کا کردار بھی جو ہے وہ انتہائی شاندار ہے. تو گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنی طریقہ علاج ہے یہ تمام ایک نعمتیں ہیں. ہاں، اور ان کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ فلاح انسانیت کے لیے. اور جتنا میڈیسن اور ریسرچ میں بہتری آئے گی، اس میدان میں تحقیق آگے بڑھے گی، اتنا ہی انسانوں کے لیے اور لوگوں کی صحت عامہ کے لیے جو ہے یہ بہتری ہوگی. آپ اگرچہ جنرل پریکٹیشنر تو ہیں یہ، لیکن آپ کی کوئی سرٹن ایریا آف انٹرسٹ ہو؟ میرے پاس زیادہ جو ہے نا وہ گردے مثانے کے اندر یا مثانے کی نالی کے اندر جو پتھریاں ہوتی ہیں ان کے گینل سٹونز کے ان کے خراش کے لیے لوگ آتے ہیں. اور الحمدللہ میں کہوں گا کہ ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں الحمدللہ جن کی بغیر سرجری ہومیوپیتھک ادویات سے جو ہیں وہ سٹونز ہم نے نکالے ہیں. تو وہ ایسے سٹونز جو ہیں نا وہ ہمارے پاس موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں. یہ تو گویا کہ سکسیس سٹوری ہوئی آپ کی کہ یہ. جی، میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ یہ تو صرف ہو گیا نا گردے کا کیس. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی قسم کی سرجری جب سرجن سرجری ایڈوائز کرے تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک موقع پہلے شروع میں کچھ چند ماہ، ہاں ایمرجنسی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر چند ماہ جو ہے وہ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو دے دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری کیسز میں ہم جو ہے نا اپنے پیشنٹس کو سرجری سے بچا سکتے ہیں. اچھا چلیں، اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو لگے کہ یہ کیس واقعی سرجری کا ہی ہے، بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے مریض کی فوری طور پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سرجری کو گوا لیں. ہم نے کبھی بھی جو ہے نا وہ خاص کر کوئی بھی جو اچھا معالج ہے وہ فوراً ریفر کر دے گا کہ یہ آپ سرجری کروا لیں. پیشنٹس کا نہ ٹائم برباد کرنا چاہیے، نہ پیسہ برباد کرنا چاہیے. پیشنٹ کی صحت جو ہے نا یہ ہمارے لیے اولین درجہ رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریض کا حق بھی ہے اور وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ اس کو ایک آنیسٹ اور ایک سنسیئر ایڈوائس دی جائے. تو آپ کے اس جواب سے مجھے ذاتی طور پہ خوشی ہوئی. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کووڈ پینڈیمک کے حوالے سے بات کی اور ہمارے سامنے یہ ایک سماجی رویہ آیا کہ ہم عمومی طور پہ صحت کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں رہتے. تو اس حوالے سے آپ اپنے دیکھنے والوں کو یا مریضوں کو کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو ہمارا پروگرام حاضر ہے. کووڈ کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک سچائی ہے، اسے ماننے کی ضرورت ہے. لوگوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. باقی اوورآل صحت کے سارے معاملات کے اوپر ہمیں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صحت بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس سے پورا جو ہے نا اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور جہاں کہیں کوئی
کسی قسم کی مریض کے اندر کوئی اپنے اندر آپ کمی محسوس کریں تو ہمیں فوراً جو ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، ہومیوپیتھ کے پاس، حکیم کے پاس، کہیں بھی جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا چاہیے. بعض لوگ ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے کئی مہینے، کئی ہفتے جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی صحت کو اہمیت دیں، اور اس کے لیے جو عام طور پہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں، واک کریں، اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں، بہتر ہیلدی لائف سٹائل جو ہے نا وہ رکھیں، تو انشاءاللہ. میں اس میں اضافہ، حالانکہ پہلے ہو بھی گئی ہے گفتگو، لیکن اس موقع پہ اضافہ یہ کہ سیلف پرسکرپشن جو ہے وہ ہاں اس سے بچیں. ہاں اور سنی سنائی افواہیں، ٹوٹکے سن کے اپنے اوپر تجربہ نہ کریں. صحت آپ کی اس سے بہتر. میں اس بات کو یوں بڑھاؤں گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ دوائی مجھے فلاں ڈاکٹر نے دی تھی تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، تو یہ آپ بھی استعمال کر لیں، تو ایسا پلیز ہرگز نہ کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے اتنی ہی فائدہ مند ہو جتنی کہ اس نے پہلے شخص کو جو ہے نا وہ فائدہ دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ نقصان ہی دے. جی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نقصان دے جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائز ابھی دی ہے، جس پر مجھے بھی اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ صحت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو غیر سنجیدگی کی نظر کر دیا جائے. اس کے ساتھ ہی اب ہم اس پروگرام سے رخصت چاہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، اور امید ہے کہ دوبارہ کبھی ہم آپ کو دعوت دیں تو آپ ہمارے لیے وقت نکالیں. جی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم وقت دیں. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ میری آج کے پروگرام میں یا میری آج کی باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. بالکل قطعاً میرا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے، کسی کو نشانہ بنایا جائے یا کسی کی دل آزاری کی جائے. تو بہرحال کسی کو اگر کچھ باتیں بری لگی ہوں تو میرا خیال ہے اسے اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ اپنے تبصروں، تجاویز اور آراء کو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیں چینل 6.